میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پولیٹیکل انالیسس کے اندر آج ہم بات کریں گے وہاڑی ضلع کی 2 سیٹس کے اوپر. اس ولاگ کے اندر ہم تبصرہ کریں گے. وہاڑی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی. یہ اس وقت ہم نے بات کی تھی جب ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک ٹکٹس کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ کون کون سا کینڈیڈیٹ کس کو ٹکٹ مل سکتی ہے، کون یہاں پر بہتر ہو سکتا ہے، کون بہتر نہیں ہو سکتا. تو ان 2 جو آج حلقے ہیں، ایک حلقہ ہے NA-156 اور ایک ہے NA-157. ان دونوں کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے کیا کہا، کیا ویسا اب ہونے جا رہا ہے یا نہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے. NA-156 جو ہے، یہ جو حلقہ ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جب ٹکٹ کا اعلان کیا تھا، یا اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی حمایت یافتہ وہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے عائشہ نذیر جٹ کو. عائشہ نذیر جٹ جو ہے، یہ پچھلی دفعہ ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کرنا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیا تھا اس جگہ پہ ٹکٹ. لیکن میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ عائشہ نذیر جٹ کو اگر اس سیٹ کے اوپر مل گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کچھ بہتر رہے گی. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کا جو مقابلہ ہے وہ چودھری نذیر احمد ارئی کے ساتھ ہے. یہاں پر جو نذیر احمد جٹ فیملی ہے، وہ نذیر احمد جٹ صاحب خود یہاں پر 2-3 دفعہ MNA رہ چکے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ان کے بڑے کام ہیں، یہاں پر بہت سارے کام شام بھی کراتے رہتے ہیں. وہ وہاڑی اور نیشنل پالیٹکس کے اوپر بہت بڑا نام ہے ان کا. یہاں پر عائشہ نذیر جٹ صاحبہ، ان کی ایک اور بہن ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ صاحبہ، ان کے بھائی عمر نذیر جٹ اور ان کے والد صاحب نذیر احمد جٹ صاحب، یہ سارے کے سارے الیکشن کنٹیسٹ کسی نہ کسی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی الیکشن میں یہ انوالو رہتے ہیں. اس الیکشن کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا تھا کہ ان کو ٹکٹ 2 دیے جائیں، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسی NA-156 کی. تو یہاں پر انہوں نے ٹکٹ مانگا تھا اور ان کو یہاں پر ٹکٹ بھی مل چکا ہے. ان کی جو ونگز ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک ونگ جو انہوں نے خود ان کو مانگا تھا وہ ایک ہے عارفہ نذیر جٹ صاحبہ کو بھی ویسے وہ ملا ہے، MPA کا ٹکٹ ملا ہے. سردار خالد نثار ڈوگر، میرے خیال میں ان کا پورا نام ہے، خالد نثار صاحب کو بھی یہاں پر MPA کا ٹکٹ ملا ہے. وہ MNA کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے MNA کی بجائے ان کو MPA کا یہاں پر الیکشن ایک سیٹ دی ہے اس دفعہ وہاڑی کے اندر. اب اگر ہم بات کریں صرف اور صرف MNA کے حلقے کی، دیکھیں نذیر احمد جٹ صاحب کا یہاں پر تگڑا ووٹ بینک ہے. ان کی اپنی پرسنالٹی کا یہاں پر ووٹ بینک ہے. ان کی فیملی بہت عرصے سے الیکشن لڑتی آ رہی ہے. دوسری یہاں پر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ان کے بڑے کام ہیں. سعودی عرب ادھر ادھر یہ کام شم کرتے ہیں، لوگوں کو یہ باہر بھجواتے رہتے ہیں. یہاں پر بڑے ڈیولپمنٹ کے انہوں نے پرسنل لیول کے اوپر یہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے لوگ ان کو زیادہ عام جو بندہ ہے وہ نذیر احمد جٹ فیملی کے ساتھ بہت عرصے سے جڑا ہوا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ عارفہ نذیر جٹ صاحبہ کو جب پچھلی دفعہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ یہاں پر ایک دفعہ ضمنی الیکشن لڑی تھی، وہ جیت گئی تھی، ان کو پھر کسی وجہ سے ہرا دیا گیا. پچھلی دفعہ بھی یہاں پر پاکستان تحریک انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. اس دفعہ ان کو جب ٹکٹ جاری کیا ہے تو یہ میں نے پہلے بھی اپنا انالیسس دیا تھا کہ عائشہ نذیر جٹ صاحبہ یہاں پر وننگ کینڈیڈیٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بالکل صحیح جگہ پہ یہاں پر ایک ٹکٹ جاری کیا ہے. نذیر احمد جو ہے یہاں پر چودھری نذیر ارئی صاحب، یہاں پر میرے خیال پچھلی دفعہ فقیر صاحب تھے. اس سیٹ کے اوپر ان کی پوزیشن مسلم لیگ نون کی اس سیٹ کے اوپر پوزیشن بہت کمزور ہے. یہاں پر یہ کوشش کر رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ حالانکہ تبدیل بھی کیا ہے، ان کی کوشش تھی ایک اور یہاں پر کینڈیڈیٹ یہاں پر پٹ کیا جائے، لیکن ان کو بہرحال اسی طرح سے دوبارہ سے یہ آئے ہیں چودھری نذیر احمد ارئی کے اوپر. لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہے اور ان کی حمایت یافتہ جو عائشہ نذیر ہیں وہ یہاں سے جیت سکتی ہے. اگر ہم بات کریں NA-157 کی، یہ جو حلقہ ہے NA-157، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلے میں نے انالیسس کیا تھا، یہاں پر جو ایجاد بندیشہ تھے یہ بھی کینڈیڈیٹ تھے. عارفہ نذیر جٹ صاحبہ وہ بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ تھی. میں نے اپنا انالیسس میں بتایا تھا کہ عارفہ نذیر جٹ، یہاں پر جٹ فیملی کا یہاں پر اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے. یہاں پر ان کو ٹکٹ جاری اگر کیا گیا تو اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا مقابلہ
اور وننگ جس کو کہتے ہیں آپ ویو میں جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ ایجاد بندیشہ پچھلی دفعہ MP منتخب ہوئے تھے ان کو یہاں پر ٹکٹ دیا ہے. اب ایجاد بندیشہ جو ہے اس کے حوالے سے بہاڑی کے اندر کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ کچھ لینڈ گریبنگ کے حوالے سے ان کو اوپر کیسز بھی ہیں. اب ان کو نائل بھی کیا گیا ہے. ان کی میرے خیال میں وائف ہے وہ الیکشن MNA کا الیکشن یہاں پر کنٹیسٹ کرے گی. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. کیونکہ آپ کے پاس اگر یہاں پر کسی بھی فیملی کی طرف سے میرے خیال میں مجھے یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں عارفہ نذیر کو ٹکٹ نہ دینے کی. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید انہوں نے کہا ابھی ایک اور سسٹر کو پہلے مل چکا ہے اب اسی فیملی کو نہ دے. یہ ایک غلط اپروچ ہے. آپ جب پولیٹکس کے اندر جاتے ہیں, جب آپ نے الیکٹرل پولیٹکس کرنی ہے, آپ نے یہاں پر صرف سیٹس جیتنی ہے, تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں اب اس کو دینی چاہیے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب موجود نہیں ہیں, پولیٹیکل لوگ موجود نہیں ہیں, شاہ قریشی صاحب موجود نہیں ہیں, اور بھی بڑے لوگ موجود نہیں ہیں, تو اب جو لوگ انوالو ہیں وہ شاید یہاں پر ایجاد بندیشہ کو پسند کرتے تھے. میری اطلاع کے مطابق ایجاد بندیشہ کے پیچھے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ہیں, ان کے بیٹے جو مونس الہی صاحب ہیں, انہوں نے ان کو ٹکٹ جاری کروایا ہے. یہ سارا کا سارا گیم انہی کا ہے. اس وجہ سے اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے ساجد مہدی کی پوزیشن بہتر ہے. اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ بھی ساجد مہدی MNA جیت گئے تھے. اس دفعہ صرف اور صرف ایک ہی چانس تھا ساجد مہدی کے ہارنے کا, وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ٹکٹ عارفہ نذیر جٹ کو دیتی. وہ ٹکٹ نہیں ملی. اب اس سیٹ کے اوپر جو بہتر اور کلیئرلی جو ون کر رہے ہیں وہ ساجد مہدی صاحب یہاں پر کلیئرلی ون کر رہے ہیں. یہاں پر بلال اکبر بھٹی صاحب ہیں, وہ ایک اچھا مقابلہ, آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے, وہ یہاں پر ایک اچھا جس کو کہتے ہیں کہ ان کی ونگ بھی اچھی ہے, شہریار خاکمانی. تو یہ لوگ بھی اب یہاں پر ان کی بھی بہتر پوزیشن ہے. ایجاد بندیشہ کی یہ ان کی جو وہ ہے پوزیشن ہے وہ بہت ڈاؤن ہے اس سیٹ کے اوپر. بعد میں کیا ہوتا ہے, کیا یہ بعد میں کور اپ کر لیتے ہیں, یہ اپنی کمپین کو آ کے چلاتے ہیں, وہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ انالیسس کریں گے. ابھی تک ٹکٹس کے اعلان کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجاد جو ساجد مہدی صاحب ہیں وہ پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر جو بلال اکبر بھٹی ہے میرے خیال میں وہ ان کا نام ہے, تیسرے نمبر پر آپ ایجاد بندیشہ کو بہرحال رکھ سکتے ہیں, یا کم سے کم دوسرے اور تیسرے کے درمیان ان کی لڑائی کسی حد تک ووٹوں کے حوالے سے جاری ہے. تو اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بلنڈر مارا ہے. مسلم لیگ نون کا یہاں پر پینل بھی اچھا ہے. مسلم لیگ نون کے ساجد مہدی پچھلی دفعہ بھی یہاں پر MNA منتخب ہوئے تھے, اس بار بھی ان کو ٹکٹ جو ہے وہ ملنے کے بعد وہ ونے گئے. عارفہ نذیر یا جٹ فیملی کی طرف سے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کدھر جاتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا اس سیٹ کے اوپر. اگر تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے تحت اگر وہ کسی بھی وجہ سے اپنا جو پلڑا ہے وہ اپنے جو ووٹ ہیں وہ دے دیتے ہیں ایجاد بندیشہ میں, پھر تو یہاں پر ایجاد بندیشہ کی پوزیشن اچھی مطلب ایک اوپر تک آ سکتی ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے لوکل پولیٹکس کے اندر یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں کہ آپ سپورٹ بھی کس کو کر رہے ہیں. تو عائشہ نذیر جٹ, عارفہ نذیر جٹ یا نذیر جٹ صاحب, میرا اپنا یہ خیال ہے یہاں پر ان کی سپورٹ نہیں کریں گے. اس لیے یہاں پر جو ہے نون لیگ ایک اچھی پوزیشن میں اور یہ سیٹ جیت رہی ہے. اس کے علاوہ جو وہاڑے کی اور 2 سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو اگلے اپنے انالیسس کے اندر بتاتا ہوں. میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, دیکھتے رہیے, کمنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ مسئلہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے اپنے انالیسس کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو میں کریکٹ کر لوں گا. تھینک یو سو مچ.